सूरह अन्निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर इलल लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ آیت نمبر 59 کے اندر ہم یہ سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کرو۔ تو اس آیت سے بظاہر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا جو حکم ملا کہ سرکار کی اطاعت کیا ہے، فرض ہے، اور حضور کے بعد امیر کی اطاعت، یعنی کہ جو تم میں حکومت والے ہیں ان سے مراد کون کون ہے؟ امیر بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، اور مسلمان حاکم بھی ہے، امام بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، قاضی ہے، علماء ہے، یہ سارے اس حکم میں داخل ہیں، وہ اولی الامر میں، تو ان کی اطاعت کرو۔ مگر سرکار کی اطاعت فرض ہے، سرکار کے بعد جن کی اطاعت ہے، چاہے وہ امیر ہو، قاضی ہو، علماء ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، ان کی اطاعت مشروط ہے، یعنی کسی شرط کے ساتھ ہے۔ ان کی اطاعت تب ہے جب کہ وہ حکم قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف اگر کسی کا حکم ہے تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، لا طاعت للمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ تو یہ حضور کے بعد جن کی اطاعت کا حکم ہے وہ جو اطاعت وہ مشروط ہے، ایک شرط کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو اگلی آیت سے یہ تو پتہ چل گیا کہ سرکار کی اطاعت فرض ہے۔ اب آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ یہ آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے۔ اب یہ آیت کا شان نزول جو ہے وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بشر نامی ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا۔ بشر منافق اور یہودی کے درمیان تو جھگڑا ہو گیا، تو یہودی نے کہا کہ چلو ہم اس بات کا فیصلہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اس کا فیصلہ ان کے پاس سے ہم جا کر کراتے ہیں۔ منافق نے خیال کیا کہ اگر حضور کی بارگاہ میں جائیں گے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو وہ تو کسی کی رعایت نہیں کریں گے، وہ تو اگرچہ میں نے بظاہر دکھاوے کا کلمہ تو پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، مگر وہ میری رعایت نہیں کریں گے، وہ تو جس کا حق ہوگا اسی کی طرفداری کریں گے۔ تو منافق نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کسی کی رعایت نہیں کریں گے اور اس سے میرا مطلب حاصل نہیں ہوگا، یعنی جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود، یعنی صرف دعویٰ کرتا تھا، وہ تھا نہیں، منافق تھا،
تو اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بناؤ. یعنی کہ کعب بن اشرف جو ہے ایک یہودی عالم تھا، ہم اس کو اپنا فیصل بناتے ہیں اور اس کے پاس جا کر کے اپنا فیصلہ کرا لیتے ہیں. اب یہاں آیت میں جو کہا گیا نا کہ وہ جو فیصلہ شیطان کے پاس لے جاتے ہیں، تو یہ شیطان سے مراد ہی یہودی کعب بن اشرف ہے، یعنی اس کے پاس فیصلہ لے جانے کے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے سے اس نے منع کر دیا منافق نے کہ ہم کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بناتے. تو یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف جو ہے وہ رشوت خور ہے، وہ چند سکوں کے عوض میں فیصلہ غلط سلط سنا دے گا اور میں جو چاہتا ہوں میرا حق مجھ سے چھین لیا جائے گا. اور منافق یہ چاہتا ہے کہ کعب بن اشرف کے پاس جائے، اور جو کعب بن اشرف ہے وہ رشوت خور ہے. تو منافق کے کہنے کے باوجود وہ یہودی راضی نہیں ہوا، اس لیے اس نے یہودی ہونے کے باوجود اس کو پنچ تسلیم نہیں کیا. کس کو؟ کعب بن اشرف یہودی کو، کیونکہ یہ تو رشوت خور ہے، اس نے تسلیم نہیں کیا. ناچار منافق کو فیصلہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آنا پڑا. اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس منافق کو یہودی کی بات مان کر سرکار کے پاس اس فیصلے کے لیے آنا پڑا. اب رسول صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے موافق تھا، یعنی یہودی کے حق میں تھا اور منافق کے خلاف تھا. یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق اس یہودی کو مجبور کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا. یعنی سرکار نے تو فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں اور منافق کے خلاف، مگر یہاں سے فیصلہ ہونے کے باوجود منافق نے سرکار کا فیصلہ نہ مانا اور کہا کہ نہیں، اب ہم فیصلہ کرانے کے لیے عمر کے پاس جاتے ہیں. تو وہ یہودی کو لے کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. یہودی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میرا اور اس کا معاملہ آپ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طے فرما چکے ہیں. یعنی کہ یہودی نے آتے ہی حضرت عمر کو واقعہ بتا دیا کہ میرا اور اس کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے نبی کے پاس پہنچا تھا اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے، مگر یہ منافق ان کا فیصلہ نہ مان کر فیصلہ کرانے کے لیے پھر آپ کے پاس آیا ہے. لیکن یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں بلکہ آپ سے فیصلہ چاہتا ہے. یہودی نے یہ بات حضرت عمر کو کہہ دی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں ابھی آ کر اس کا فیصلہ کرتا ہوں. یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا. کس کو؟ منافق کو، جس نے سرکار کا فیصلہ نہ مانا اور پھر فیصلہ کرانے کے لیے حضرت عمر کے پاس آیا. تو حضرت عمر نے سیدھے کوئی سنوائی نہیں، کوئی بات چیت سنی نہیں، سیدھے گھر میں گئے، تلوار لے کر کے آئے اور اس منافق کو قتل کر دیا اور فرمایا جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہی فیصلہ ہے. یعنی کہ جو جس کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ماننے سے جو انکار کرتا ہو اس کا میرے نزدیک یہی فیصلہ ہے کہ اسے پھر قتل کر دیا جائے، اسے دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. میرے نزدیک اس کا یہی فیصلہ ہے. اس منافق کے ورثاء حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، لیکن ان آیات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید نازل ہو گئی تھی، لہذا ورثاء کے مطالبے کو بھی مسترد کر دیا گیا. اب جب یہ منافق کو حضرت عمر نے قتل کر دیا تھا تو منافق کے جو اہل خانہ تھے، اس کے گھر والے تھے، رشتہ دار تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ یہ جو منافق تھا وہ کسی برے ارادے سے حضرت عمر کے پاس نہیں گیا تھا، بلکہ اس کا تو ارادہ یہ تھا کہ اس کے حق میں کچھ فیصلہ ہو جائے اور اگر کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے اس کو بھی کچھ مل جائے تو پھر دونوں میں صلح اور اتفاق ہو جائے. وہ تو بھلائی کے ارادے سے ان کے پاس گیا تھا، اس کا آپ کے فیصلے کا انکار کرنا یا فیصلے کا وہ منکر نہیں تھا. طرح طرح کی وہ تعویلیں کرنے لگے. تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں آیت کے ذریعے انہیں بتایا، اللہ اپنے محبوب کو، کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں. تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے، پھر اے حبیب قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا. ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، پس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو اور ان کے بارے میں ان پر پر اثر کلام کرتے رہو. یعنی کہ محبوب یہ جو تمہارے پاس آ کر قسمیں کھا کھا کر کے یہ جو تعویلیں کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد تو یہ تھا یا ہمارا
فیصلہ کرانے سے مراد یہ تھا یا ہم تو بھلائی کا ارادہ کرتے تھے, ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی. یہ جو تمہارے پاس آ کر قسمیں کھا کھا کر کے باتیں کر رہے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے. مگر محبوب تم ان سے چشم پوشی فرماتے رہو اور ان سے ایسی بات کرو جو پورا سر کلام ہو, یعنی ایسی جو انہیں اچھی لگے. یا تو انہیں تنہائی میں جا کر کے سمجھاؤ کہ تنہائی میں انسان زیادہ قبول کرنے کی توقع اس سے زیادہ ہوتی ہے, یا تو پھر ایسا کلام کرو کہ جو ان کے من کو بھا جائے, پورا سر کلام ہو. تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی اپنے محبوب کو اس سے آگاہ فرما دیا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا, گویا اگر ان کی بات کو مان لیا جائے گا تو وہ تو قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اس منافق کو قتل کر دیا, وہ اس وجہ سے تھا کہ سرکار کی بات نہ ماننا, اس کی وجہ سے اس کا خون مباح ہو گیا تھا, سرکار کے فیصلے کو نہ ماننے کی وجہ سے. اب چونکہ یہ آیت نازل ہو گئی تو حضرت عمر سے جو قصاص کا مطالبہ تھا وہ بھی مسترد ہو گیا. مگر یہ جو خون کا معاملہ ہے کہ حضرت عمر نے سیدھے کوئی بات نہیں سنی اور سیدھا فیصلہ کر دیا, اور ان کے لیے خون مباح تھا سرکار کی نافرمانی کرنے والے کا, تو وہ اس دور میں تھا. آج اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر اس کے لیے حکومت ہے, قاضی ہے, یا فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں, قوانین ہے, اس اعتبار سے فیصلہ ہوگا. آج ہر کسی عام و خاص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی تلوار اٹھا کر کے قتل کر دیں اور یہ سمجھیں کہ خون سرکار کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا خون مباح ہے. تو یہ ہمارے لیے قوانین نہیں, ہمارے لیے قوانین جدا ہے. تو یہ اس دور کی بات تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا. تو ان کی تائید میں اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا, اور وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں, یعنی کہ کعب بن اشرف کے پاس لے جائیں, حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں, اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی. اب دیکھیے اس کی تفصیل. یہاں یہ جو کہا گیا کہ وہ طرح طرح کی باتیں آ کر کے آپ سے کہتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو عمر کے پاس جانے سے یہ تھا, ہم تو بھلائی چاہتے تھے. تو اس سے مراد کیا کہ یہاں جو منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ویسے تو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے منہ پھیرتے ہیں, یعنی منافق بظاہر تو کلمہ پڑھتے ہیں مگر آپ سے وہ منہ پھیرتے ہیں, لیکن جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے, جیسا کہ بشر منافق کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار آ گئی, کہ جب پھر ان کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑے جیسے بشر منافق پر آ پڑی, تو کیا پھر بھی یہ آپ سے اعراض کریں گے؟ ہرگز نہیں, بلکہ اس وقت اپنی کرتوتوں کی تعویلیں کرنے کے لیے, یعنی کہ یہ جو کرتوت کر چکے تھے, سرکار کی بات نہ مان کر منافق یہودی کے پاس لے گیا, حضرت عمر کے پاس لے آیا سرکار کی بات نہ مان کر یہودی کو, تو پھر حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا. تو پھر حضرت حضور کی بارگاہ میں آ کر کے وہ اپنی کرتوتوں کی تعویلیں کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور دو فریقوں میں اتفاق کرانا تھا, اس لیے ہمارا آدمی یہودیوں کے پاس فیصلہ کے لیے جانے لگا تھا. یعنی کہ منافق نے کعب بن اشرف کے پاس لے جانے کی بات کی تھی, تو اس سے مراد تو ہمارا یہ تھا کہ ہم تو دو فریقوں کے درمیان اتفاق چاہتے تھے. حالانکہ اللہ رب العزت نے اس سے بھی آگاہ فرما دیا کہ محبوب یہ جو بولتے ہیں ان کے دلوں کے حال کیا ہے اللہ بخوب جانتا ہے, مگر پھر بھی ان سے آپ چشم پوشی کرتے رہیں اور ان سے اچھی بات کہتے رہیں. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوت القرآن, اللہم اہدنا ہدایت القرآن, اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.